اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچن ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ سورہ ملک 5 مقاصد کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جن میں سے والد کو عذاب قبر سے بچانا بھی ہے، یہ صحیح ہے یا صرف ایک مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں آخرت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان کی ہو، وہاں پر آپ اپنے پاس سے کوئی اور مقصد نہیں بنا سکتے۔ یعنی نیت تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، دعا کریں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ نیت کریں ویسا ہو جائے۔ مثلا سورہ ملک عذاب قبر سے بچنے کی نیت سے سرکار نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور یہ شفاعت کرے گی۔ آپ اس لیے سورہ ملک پڑھیں کہ میں پل صراط سے آرام سے گزر جاؤں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نیت آپ نے کس حدیث کی بیس پر کی ہے، یہ مقصد کیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ اس کی عادت ڈال لیں گے تو ہر نیک عمل کے آپ خود ہی نتائج مرتب کریں گے، اور پھر اس طریقے سے اصل دین تو بہت دور ہو جائے گا۔ آپ کی ان باتوں کو سن کر یا آپ کی اس ترغیب کو سن کر دوسرے بھی اگر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہر ایک اپنے نیک عمل سے آخرتی کچھ مقاصد کا تعین کر لے گا، اور پھر امید بن جائے گی کہ شاید میرے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ حالانکہ جو حدیث اور قرآن میں آیا بس آخرت کے بارے میں، اس پہ آپ بالکل بلیو کریں گے۔ باقی چیزوں کے بارے میں اپنے پاس سے فضیلتیں نہ بنائیں یا مقاصد نہ بنائیں، یہی بہتر ہے، ورنہ پھر اصل ٹریک سے انسان ہٹ جاتا ہے اور خود ساختہ ایک مذہب مارز وجود میں آتا ہے۔ اور یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کا ایجاد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، یہ سرائیت کر جاتا ہے۔ ہر ایک سے پوچھو کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے جی پیچھے کسی سنا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ فلاں سے سنا تھا۔ اس طرح کوئی پیدا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ایسا نہ کریں، بلکہ جو جیسے حدیث میں ہے کہ اب جیسے آپ والد صاحب کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے اس کو پڑھیں، تو یہ تو حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ کسی اور کے لیے بھی پڑھو گے تو عذاب قبر سے بچے گا۔ خود ترغیب ضرور ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، یہ صورت شفاعت کرے گی پڑھنے والے کے لیے۔ دوسرے کے لیے آپ حسن ظن تو قائم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے سورہ ملک پڑھی، اس کی برکت سے میرے والد صاحب کو عذاب سے بچا لے، یہ دعا آپ نے کر لی۔ لیکن یہ فضیلت کیا واقعی والد صاحب کو ملے گی؟ یہ حدیث میں چونکہ موجود نہیں تو ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی امیدیں مطلب یہ کہ خاص فضیلتیں پرٹیکولر ذہن میں رکھ کر نہ پڑھیں جو حدیثوں سے ثابت نہ ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم نماز پڑھ لی اسی وضو سے قرآن پڑھنا چاہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، جب آپ وضو کر لیتے ہیں اور اس سے آپ ایک وضو سے جتنی مرضی عبادات کریں، چاہے وہ فرض ہوں، نفل ہوں، واجب ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے نے پوچھا ہے بہن نے کہ دوران نماز لکوریا وغیرہ ہو جائے تو کیا اس وضو سے قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لکوریا کو پاک قرار دیا ہے، یعنی ایسی کلر لیس رطوبت کہ جس میں خون کی بالکل آمیزش نہیں ہوتی ہے، اس کو مطلب یہ کہ چونکہ خواتین اکثر اس میں مبتلا ہوتی ہیں، اس کو پاک قرار دیا ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، لہٰذا یہ وضو چونکہ آپ کا قائم ہے تو اس وضو سے آپ دوسری عبادات بھی کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو کینسر ہے، اور یہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اگر اونٹنی کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیا جائے تو اس سے شفا مل جاتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا ہے تو پھر ہم نے تو اکثر سنا ہے کہ پیشاب ناپاک اور اس کا استعمال ناجائز ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کسی نے آپ کو ویسی کہہ دیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ صرف ایک قبیلہ عرینہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن مدینے کی آب و ہوا ان کو میسر نہ آئی، یعنی راس نہ آئی، اور ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ ان کو مدینے کے باہر صدقات کے اونٹ کے پاس لے جاؤ اور اونٹنیوں کے دودھ میں ان کا پیشاب ملا کر ان کو پلاؤ۔ تو جب پلایا تو وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر کے اور مرتد ہو کر اور وہ سارے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ بعد میں ان کو پکڑا گیا اور اس قتل کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیشاب کے بارے میں، ممانعت کے بارے میں چونکہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور اس پہ عذاب قبر کی وعید ہے، لہٰذا یہ بھی ناپاک ہی ہے۔ بس وہ تو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ان کی شفا اس میں ہے، اور نبی کو جب وحی ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس میں شفا تھی۔ ہم اگر پیشاب استعمال کریں تو اس میں شفا کا یقین کوئی ہوگا، لہٰذا ہم ان حدیثوں کو ہی فوقیت دیں گے جس میں پیشاب کے بارے میں
ممانعت درج کی گئی ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ معقول اللحم جو یعنی جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پیشاب صحیح ہوتا ہے، اس پاک ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نبی کریم نے ایسا کیا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دوا کے طور پر اس کے علاج کو جائز قرار دیتے ہیں، یا مجھے شاید مسٹیک ہو رہی ہے، امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ دوا کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، یا امام ابو یوسف، یہ تھوڑا سا مجھے ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہے، لیکن بہرحال ہے یہی مسئلہ کہ بعض کہتے ہیں کہ جیسے امام محمد معقول اللحم جانوروں کے گوشت کو، کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کو اس حدیث کی بنا پہ کہتے ہیں وہ پاک ہے، جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ناپاک ہی ہے لیکن علاج کے لیے جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج اونٹنیوں کا کہ دودھ میں پیشاب ملا کر پینا ہم ناجائز قرار دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ کس مرض کے اندر یہ استعمال ہوگا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطلقاً اجازت دی کہ جو بیمار ہوا اسے فرمایا ہو کہ اونٹنی کا پیشاب اور دودھ ملا کر پی لو، ایسا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا حرمت والی آیات کو ہی فوقیت ہوگی، حدیثوں کو فوقیت ہوگی، اور پیشاب کا استعمال ناجائز ہی رہے گا۔ یہ کسی نے ویسے حسن ظن قائم کر کے آپ کو کہہ دیا ہوگا والدہ کو کینسر ہے تو ایسا کر کے پلا دیں، یہ کس نے کہا کہ یہ دودھ پلائیں گے پیشاب ملا کے تو کینسر کا علاج ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے خود ساختہ ہوتے ہیں۔ جیسے ڈینگی آیا تو ڈینگی کا علاج قرآن سے کوئی آیت بیان کر دیں گے، کرونا کا علاج حدیث سے، وہ اپنے صرف ویورشپ بڑھانے کے لیے اس طرح کی غلط بیانیاں کر کے کوئی آیت جو اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس وقت نہ ڈینگی تھا نہ کرونا تھا، تو اس کے بارے میں کیسے آیات نازل ہو سکتی ہیں، اور وہ ڈال دیتے ہیں اور ہم لوگ اندھا دھن ان کو لے کر ان پر عمل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، اور اس طرح غلط بیانی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ان کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہوتا ہے، حوصلہ افزائی نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر شوہر بیوی کو ایک طلاق دے تو ایک طلاق کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا عدت کرنی ہوتی ہے؟ بہت ہی کوئی بھولا بھالا بچہ ہے، ہمیں چاہیے کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو حقوق زوجین کورس ضرور کروائیں۔ اس میں نکاح کے لوازمات، نکاح کے بارے میں ہوتا ہے، مہر کے بارے میں، اسی طرح طلاق کے بارے میں ضروری تفصیل، اسی طریقے سے بچوں کی پرورش ہے، پھر نان نفقہ جو شوہر پہ لازم ہے، بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اسی میں عدت اور سوگ کا بیان بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب اس معلومات کو اپنے پاس رکھنے کی بنا پر ہزارہ گناہ اور خطاؤں سے بچ سکتا ہے۔ اب اس میں کیا جواب ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں ایک سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں تو کیا سجدہ صاحب ایک ہی واجب ہوگا؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کیا مرد جو ہے اپنی بیوی کی میت کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی، اور یہ سوال ہے کہ متع کیا ہے اور اس کی وضاحت کر دیں متع کی۔ متعہ، اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا ایک مسئلہ تھا کہ کیا میرا جو لپسٹک ہوتی جی اس پہ لپسٹک اور جاتی ہے، ہاں اس پہ نماز وضو ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں بہن۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، یا شریعت نے انہیں طلاق کے لیے مخصوص کیا، جیسے لفظ طلاق، اسی طرح چھوڑ دینا، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا ہمارے نزدیک فارغ کیا کا لفظ بھی ایسا ہے، شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے فارغ کیا، اور مطلب اس طلاق کے علاوہ پھر کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ماسی رکھ دی تو شوہر نے کہا چلو بھائی اب تو ہم نے تمہیں فارغ کیا، یعنی گھر کے کام سے، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن ویسے جب بولتے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا شوہر سے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی، اس نے کہا ہاں میں نے فارغ کر دیا، تو یہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں نیت کا بالکل دخل نہیں ہوتا، اور ان سے جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو فوراً مطلب طلاق ہو گئی، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عورت کے 3 حیض نہ گزر جائیں، یا اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک حمل ختم نہ ہو جائے، یعنی یہ طلاق ہوتے ہی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور 3 حیض تک عدت رہے گی۔ اگر اس کا حیض آ رہا ہے، حاملہ ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے الفاظ سے طلاق دینے والا، بشرطے کہ اس نے پہلے 2 طلاقیں نہ دیوں، یہ تو ایک طلاق کا پوچھا نا، 2 نہ دیوں ورنہ مل کے 3 ہو جائیں گی،
پہلی طلاق اس نے مثلاً دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے تو یہ حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ عدت فوراً سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ دوران عدت ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شوہر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کیا، یا یہ میاں بیوی آپس میں جو میاں بیوی والے تعلقات میں سے کوئی بھی تعلق قائم کر لیں تو یہ مثلا نکاح قائم رہے گا۔ طلاقیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی طلاقیں ہو گئی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، 1 دی ہے تو 1، 2 ہیں تو 2، لیکن یہ اب ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے، پھر نیا نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوں یہ جو الفاظ ہیں صریح الفاظ کہلاتے ہیں۔ دوسرے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے، یعنی خاص طلاق کے لیے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لفظ آزاد، یہ مطلب غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تو اس میں طلاق ہو سکتی ہے، مثلا اگر وہ غصے میں کہے تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہوگی۔ اسی طرح بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور شوہر نے کہا جا آزاد کیا، تو چونکہ اس کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ لفظ کنایہ کہلاتے ہیں جو طلاق کے لیے خاص نہیں ہیں، اور ان سے جب طلاق ہوتی ہے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب جی جی میں انڈیا سے، میرے 3 سوال تھے۔ جی تو وضو کرتے وقت کسی نے کہا کہ فرشتے رحمت کی چادر لے کے کھڑے رہتے ہیں، کہ 4 بار آپ نے گفتگو کی، چاروں فرشتے رحمت کی چادر چھوڑ کر چلے تھے، وضو کے وقت گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال میرا ہے کہ ایک انسان چیئر پر بیٹھا ہے، نیچے ایک انسان قرآن لے کر بیٹھا اور اس کے بغل میں نے جا کے تکبیر لگا لی، تو اس میں کوئی گنہگار تو نہیں ہے؟ مطلب کیا دوبارہ بولیے گا؟ ایک پہلے سے بزرگ چیئر پر بیٹھے تھے، ان کے بغل میں کسی نے قرآن لے کر بیٹھ گیا نیچے، اور اس کے بغل میں کھڑا ہو کے تکبیر اگر لگا لیا تو قرآن نیچے اس طرح وہ چیئر پر، میں اس کے سامنے کھڑا ہو تو کوئی بھی گناہ تو نہیں؟ اب تیسرا سوال میرا ہے، یہ قرآن کس کے ہاتھ میں تھا؟ بزرگ کے ہاتھ میں ہی ہے یا کوئی سائیڈ میں بیٹھ کے پڑھنے لگا؟ نہیں، بزرگ چیئر پر بیٹھے ہیں اور ایک انسان آیا، وہ قرآن لے کر ان کے قدم کے پاس مطلب نیچے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اور میں اسی کے بغل میں کھڑے ہو کے تکبیر لگا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا ہے کہ اگر کوئی فجر میں آیا اور پچھلے جماعت میں اکیلے تنہا نماز پڑھ لیا، مطلب پہلی سب تو پوری تھی، پیچھے وہ اکیلے پڑھا، اس طرح نماز ہو جائے گی؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور ہم طلاق کا مسئلہ ذکر کر رہے تھے۔ اگر کسی نے شوہر نے ایک ہی طلاق دی ہے اور لفظ کنایہ سے دی ہے، جیسے بتایا لفظ آزاد جو ہے، لیکن اس میں کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے، فوراً آپ اس میں طلاق کا حکم نہیں دے سکتے۔ جیسے لفظ آزاد میں نے کنڈیشن بیان کی کہ اگر نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نہ غصہ ہے، نہ عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق، اور شوہر آزاد کا لفظ کہہ دے میں نے آزاد کیا، تو شوہر سے پوچھا جائے گا آپ نے کس نیت کے ساتھ کہا۔ وہ قسم کھا کے جو نیت ظاہر کرے گا وہ مانیں گے۔ اگر وہ کہے گا میں نے قسم طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہوگی، اگر وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن اس لفظ آزاد میں اگر شوہر نے غصے میں بولا ہے بیوی کو، جیسے جھگڑا چل رہا تھا غصے میں کہہ دیا، یا بیوی کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا، تو بہرحال چاہے نیت نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے طلاق دے گا فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، عدت سٹارٹ۔ اب اگر اس کو دوران عدت دوبارہ بیوی سے نکاح کرنا ہے یا عدت کے بعد، دونوں صورتوں میں بہرحال نیا نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ تو اس لیے میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو الفاظ بعض اوقات جھگڑوں کے اندر، میاں بیوی کے جھگڑے میں زبان سے، شوہر کی زبان سے نکل جاتے ہیں، خدارہ ان کا شرعی حکم معلوم کریں، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ 20 سال 22 سال سے بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور بعض تو جیسے آج ہی میں آتے ہوئے رستے میں موبائل دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرا شوہر جب لڑائی ہوتی کہتا ہے میں تجھے طلاق دی، اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو کہتے ہیں میں نے نیت کوئی کی تھی۔ حالانکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ لفظ طلاق کے اندر نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب مسئلے سیکھے نہیں ہوئے، کئی دفعہ وہ کہہ رہی ہے ہر لڑائی میں کہہ دیتا ہے، اب وہ اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ ایک طلاق ہوئی، دوسری مرتبہ دوسری طلاق، اور تیسری مرتبہ میں 3 طلاقیں ہو گئیں، اور اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا ان کے لیے ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اگر جسمانی تعلق ہوا تو زنا خالص، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ناجائز ہوں گے، اور ان کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، بروز قیامت وہ ناجائز بچوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ علم نہ سیکھنے کی بنا پر۔ میں خدا را گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو
اپنے دامادوں کے حوالے کرنے سے پہلے دیکھ تو لیں کہ داماد کو مسائل بھی معلوم ہیں کہ نہیں ہیں. ایسا نہ وہ آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اور پھر آپس میں ناجائز معاملات ہو رہے ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کی بچی کو لا رہے ہیں گھر پہ تو دیکھیں اس بچی کو مسائل معلوم ہیں, ایسا نہ ہو. اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں, ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایسے مسائل کر دیں. جیسے لڑکی طلاق تو نہیں دے سکتی لیکن کلمات کفر بعض اوقات خواتین کہہ دیتی ہیں, اس سے بھی نکاح بریک ہو جاتا ہے اور سال ہر سال پھر ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو علم سیکھنے کے بارے میں حکمت بیان کی ہیں, علم کی ترغیب میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں, جو اپنی کم علمی کی بنا پر, نادانی کی بنا پر ان حکمتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے ضرور اس کو سیکھیے. ابھی کا لے لیتے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ اگر نماز میں ایک سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ مطلقاً کسی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا, بلکہ باقاعدہ وہ غلطی ترک واجب ہو تب ہوگا. اگر فرضی ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا, اور اگر سنت یا مستحب ترک ہوا اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا, نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سے چھٹا ہے وہ واجب ہے. اب اگر آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ 2-3 واجب چھٹ گئے تھے تو پھر یاد رکھیں ایک ہی سجدہ سہو ان سب کے لیے کافی ہوتا ہے, الگ الگ کرنا لازم نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک نماز کا حکم ہے, جیسے 4 فرض اس میں 3 آپ کے واجب چھٹ گئے تو ایک سجدہ سہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سنت پڑھی, یاد آیا اس میں ایک واجب رہ گیا تھا, اور پھر فرض پڑھے اس میں ایک واجب رہ گیا تھا, اب آپ نے نفل پڑھنا شروع کیا اس میں بھی ایک واجب رہ گیا تو آپ نے کہا ان تینوں کے لیے ایک سجدہ سہو. یہ نہیں ہوگا, یہ صرف اس واجب کے لیے ہوگا. ان 2 کو وہ نمازیں واجب العیادہ ہوں گی, کیونکہ جب ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو, اور سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو یہ تفصیل تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کیا مرد اپنی زوجہ کو جنازے اور زوجہ کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے. یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے, نہ چھو سکتا ہے, نہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے, اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے, جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے, درمیان میں کپڑا حائل ہے, ایسی جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے. اچھا یہ غلط فہمیاں, ہاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا, وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. وجہ سے کیا ہے, نکاح ٹوٹ جانے کی علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی 4 بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے, جیسے انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے 4 کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے. اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو 5ویں ہو جاتی, اور 5ویں سے نکاح جائز نہیں. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا, لیکن اخروی لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے. مثال کے طور پر اگر یہ مطلب بیوی کا انتقال ہوا بروز قیامت, چاہے آدمی 4تھی شادی کر لے, بروز قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی؟ اسی کی اٹھے گی. اور اگر اس نے اور کوئی شادی نہیں کرتا, یا ایک کی تھی بیوی مر گئی, یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی, تو پھر کیا اس کا نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی, اسی کی بیوی ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے. اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. نکاح ٹوٹ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا, نہلا نہیں سکتا, اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدان محشر میں دونوں ساتھ ہوں گے, پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے. اس اعتبار سے نکاح قائم ہے. جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے, جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے, اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر قبر میں اتار بھی سکتا ہے. افراط و تفریط سے بچیں. ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا یہ متعہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں متعہ جو ہے یہ دو چیزوں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. ایک تو ایسے نکاح پر جس میں وقت مخصوص کر کے پیسے کے بدلے میں نکاح کیا جائے. مثلا کوئی اس عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں تم سے 1 سال کے لیے 50,000 کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں, وہ کہتی ہے یس, تو یہ متعہ کہلاتا ہے. یہ شروع اسلام میں جائز تھا, پھر یہ اہل سنت کا میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا, پھر اس کی اجازت دی, پھر خیبر جب فتح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا. تو اہل سنت کے نزدیک, اور یہ حدیث بھی ثابت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے, اور ہمارے دلائل کے مطابق حضرت ابن عباس پہلے جب تک ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی اس کو جائز کا ہی قول کہتے تھے. پھر جب پتہ چلا حضرت علی نے ہمارے نزدیک ثابت ہے, حضرت علی نے بتایا
کہ نبی کریم نے خیبر میں اس کو منع کر دیا تھا، تو پھر حضرت ابن عباس نے بھی اپنے قول سے رجوع کیا۔ تو اہل سنت کے نزدیک یہ متعہ اب جائز نہیں ہے، یہ نبی کریم نے منع فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسے اسکول آف تھاٹ رکھنے والا ہے جو اپنے دلائل کی روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے اس کو جائز کہتا ہے، تو آپ کسی سے بحث نہ کریں۔ یہ مطلب یہ معاملات ایسے ہیں کہ دلائل پر موقوف ہوتے ہیں، کہ کوئی کسی دلیل کو فوقیت دیتا ہے، وہ اس کے مطابق نتیجہ نکالتا ہے، دوسرا اپنے دلائل کے روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے جواز یا عدم جواز کے پہلو نکالتا ہے۔ اسی لیے مختلف اسکول آف تھاٹس بنے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں کہ دلائل اور ان سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے اس کے طریقے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کرے، آپ ان دلائل کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں اس چیز کو جائز کہتے ہیں، ٹھیک، یہ اس دلائل کی روشنی میں اسی چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ اپنے مسئلے پہ عمل کریں۔ لہٰذا جو اہل سنت ہیں ان کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ متعہ کا اطلاق ہوتا ہے ایک جوڑے پر، جو ایک تہبند، ایک کرتا اور ایک اوڑھنی پر مشتمل ہے۔ یہ ہر مطلقہ عورت کو دینا مستحب ہے۔ ایک عورت کو دینا واجب ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور رخصتی سے قبل شوہر اس کو طلاق دے دے، تو چونکہ مہر تو ہے ہی نہیں، تو مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا تو مہر تو نہیں ہوگا۔ اب اس صورت میں اس شوہر پہ لازم ہے کہ عورت کو متعہ دے۔ یہ متعہ کا اطلاق، اس لفظ کا اطلاق ایک جوڑے پر ہوتا ہے، نہیں جوڑا دے۔ اس کا مطلب یہ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک نکاح کے مخصوص طریقے پر اور ایک جوڑے پر۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ لپسٹک میں، بہن نے پوچھا کہ لپسٹک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر دیکھیں آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس لپسٹک میں آپ کو کنفرم طریقے سے پتہ ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا، کیونکہ ناپاک چیز لگا کر تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کنفرم کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کے جو میٹیریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاوٹ دیکھی ہو، نمبر ایک، یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ آپ کو آ کر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کہ اس میں چیز ڈلی تھی، تب ہوگا۔ یا تیسرا کہ آپ نے ایسے کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پہ لگائی اور ناپاک چیز علیحدہ ہو گئی، کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا، تب یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں صرف یہ کہ یار سنا ہے کہ سور کی چربی ہوتی ہے، کسی نے کہا تھا اس میں ناپاک ملتا ہے، باہر سے چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ چیزیں حرام ملتی ہیں، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کافر کمپنی نے اوپر لکھا ہے نا کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے، تو یہ کافر کی خبر ہے ناپاک کے بارے میں، یہ معتبر نہیں ہوتی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں، اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، وہ کافر کی خبر دل پہ جمتی محسوس ہو رہی ہے، آپ لپسٹک یوز نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کا تقوی ہے، لیکن آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ حرام یا ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی سسٹر کہتی ہیں کہ میں چاہے کمپنی نے لکھا میں اس خبر کا اعتبار نہیں کرتی، لپسٹک یوز کرتی ہے، اس کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے، اس پہ کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا یہ شرعی اصول ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنے کچھ اصول بنا کر اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جیسے علماء جو اصول کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں انہیں سمجھتے ہیں ان میں تقویٰ کوئی ہوگا تبھی تو ایسے بات بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تقویٰ ہر جگہ نہیں چلتا ہے، میرے پاس ٹائم یہاں پہ ہوتا نہیں، ورنہ میں تقوی کی 50 چیزیں آپ کو ذکر کر دوں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ صرف تقوی کے پیچھے چلیں گے۔ جو علماء نے فتویٰ بیان کیا، یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا، یہ آقا نعمت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اصول وضع فرمائے، مرتب کیے ہیں، بڑی کتابوں میں سے نکال کر ہم اپنے تخصص فی الفقہ میں پڑھاتے بھی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں چونکہ یہ لپسٹک کے اندر ناجائز کی آمیزش کنفرم نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نہ استعمال کرنا چاہے ٹھیک ہے، لیکن وہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا جب آپ تقوی کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے کسی چیز سے ہٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں وہ تقوی آپ اپنی ذات کے ساتھ محدود رکھیں، اس کو آپ کسی اور پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ کوئی اور مسلمان اگر لگاتا ہے تو اس کو گناہ گار یا حرام کام کرنے والا نہیں کہہ سکتے، اس پر آپ گناہ گار ہوں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ سنا ہے کہ اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو 4 رحمت کے فرشتے رحمت کی چادر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو وہ چادر لے کر چلے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث میری نظر سے تو گزری نہیں، اگر کسی بھائی نے پڑھی ہو تو آپ ان سے ریفرنس معلوم کر کے مجھے بتا دیں، پھر میں آپ کو سرچ کر کے بتا دوں گا کہ اس کی
کیا حیثیت ہے، لیکن بہرحال میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی ہے۔ ہاں دنیاوی باتیں کرنے سے فقہا نے منع ضرور فرمایا ہے کہ وہ عبادت ہے، عبادت کیا کرتے ہوئے انسان ایسی دنیاوی باتیں کرے مناسب نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث میں باقاعدہ آیا ہو یہ میری نالج میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا نیچے بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنے لگا، اور میں اس کے ساتھ میں کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کیا یہ صحیح تھا یا نہیں؟ دیکھیں جو شخص اس طرح کرسی پہ بیٹھے ہوئے بزرگ کے ساتھ قرآن نیچے لے کر بیٹھ گیا یہ سخت گناہگار ہوگا، یہ بے ادبی ہوگی۔ گناہگار تو چلے نہیں کہتا میں، بے ادبی ہوگی، سخت بے ادبی ہے، کیونکہ ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے ہی آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، یہ غلط ہے۔ ہاں دور اگر بیٹھے ہو تو حرج نہیں، اور ان بزرگ کو قصوروار اس لیے نہیں کہیں گے یہ تو پہلے بیچارے کرسی پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی کہا تھا کہ تم یہاں بیٹھو، یہ غلط ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سے ایک استاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ اوپر اونچے تخت پہ بیٹھتا ہے اور بچے قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے سخت اس کو بے ادبی قرار دیا کہ استاد بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوپر بیٹھے اور بچوں کو قرآن لے کے نیچے بٹھائے، نیچے نشست رکھنی چاہیے، یا بچوں کو اوپر لیول پہ اس طرح ڈیسک وغیرہ رکھیں کہ بالکل برابر ہوں، نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور آپ چونکہ آ کے وہاں سائیڈ میں کھڑے ہوئے تو آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، آپ اگر کھڑے بھی ہو گئے، کھڑے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رکوع کریں گے، سجود کریں گے۔ یہ تو آپ اگر کرسی وغیرہ پہ بیٹھے ہوتے تو پھر یہ ایک بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے، ہمارے عرفی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اگر بیٹا صوفے پہ بیٹھ جائے اور ابا جان نیچے بیٹھے ہوں تو یہ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ تو پھر قرآن نیچے ہو آدمی اوپر بیٹھا ہو یہ بھی بدتمیزی ہے۔ اب اس میں یہ کرسی والے کا قصور نہیں، اس شخص کا ہے جو قریب ساتھ بیٹھ گیا تھا، انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک جماعت قائم ہوگی، پوری صف مکمل ہے، ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا آگے صف میں تو جگہ نہیں تو وہ پیچھے تنہا کھڑا ہو گیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کو چاہیے تھا کہ جو آگے لوگ تھے ان میں سے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اور وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا تاکہ یہ دونوں مل جاتے، اور جو جگہ بنتی وہ سب سائیڈ میں ہو جاتے۔ اب سائیڈ میں جگہ بچ جاتی، کوئی پیچھے والا آتا تو سائیڈ میں چلا جاتا۔ اس طرح دعوت دینا یہ ضروری ہے، یا کر دیں تو سامنے والے سمجھ جائیں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں شرعی مسائل ہی نہیں پتہ، آپ جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، ہو سکتا توڑ کے گریبان پکڑ کے دو آپ کے گھونسے مارے، یہ تم نے میری نماز کو خراب کروایا، حالانکہ آپ تو شرعی تقاضا پورا کر رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ نے یہ شرعی تقاضا پورا کیا اور کوئی پیچھے آ گیا تو بہت اچھا، لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو شرعی تقاضا پورا کرنے کی بنا پر آپ کی پیچھے اکیلے نماز بلا کراہت جائز ہوگی۔ لیکن اگر آپ نہیں کرتے، کچھ اشارہ وغیرہ یا ان کو پیچھے کی بلانے کی دعوت نہیں دیتے، پیچھے آنے کی دعوت نہیں دیتے اور کھڑے ہو کے تکبیر لگا لیتے ہیں، ایسی صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی نماز۔ نبی کریم نے اس طرح اکیلے جماعت سے ہٹ کے نماز پڑھنے کو منع کیا تو اس میں مکروہ ہوگی۔ ایک یہ آفر کویسچن ہے، کچھ ابھی وہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ پاکستانی ہونے پر فخر کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرنے کی وجہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ کیوں آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ ہاں شکر کے بارے میں تو میں کہوں گا بالکل کریں کہ ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آزاد ملک دیا ہے، اسلامی آزادی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ فخر کس چیز پر کر رہے ہیں یہ ضرور غور کرنا ہوگا۔ ہم اپنے ملک کی نہ ترقی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ حقیقتاً ہمیں مخصوص اوقات کے علاوہ اپنے ملک سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم اپنے ملک کو پہنچاتے ہیں۔ سائیڈ میں درخت لگے ہوں گے، شاخیں توڑ دیں گے ان کی، بسیں نہیں چلیں گی، ان کے پیچھے لگ دیں گے اکرم فرام گجرات، نیچے اپنا نمبر لکھ دیں گے۔ بھائی جیسے تو ابھی ہم فالتو بیٹھے ہوئے ابھی گجرات میں اکرم آیا تھا، وہ کال کریں بھائی تمہارا نمبر دیکھا تھا یہاں پر، کون کرے گا آپ کو؟ پوری ٹرینیں دیکھیں بھری ہوئی ہیں، اگر وہ ایک مطلب پیپسی کا ٹرک ہی گزر رہا ہوگا نا تو وہاں سے بھی ایک بوتل نکال لیں گے، اگر گنے کا ٹرالر جا رہا ہوگا تو گنے کھینچ کے نکال لیں گے۔ املاک کو نقصان ہم پہنچاتے ہیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے، پھر آپ کہیں میں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ کس چیز پر فخر ہے؟ پاکستانی ہونے پر یا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پر؟ اس پر ہمیں توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بڑا پیارا ملک ہے، اللہ نے ہمیں بہت اچھا ملک عطا فرمایا ہے۔ میں کئی ملکوں میں گیا ہوں اور میں نے موازنہ کیا ہے، جو ہمارا ملک ہے اس میں ٹھیک ہے آپ اس میں کہیں گے جی مہنگائی ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں ملاوٹ بہت ہوتی ہے، فلاں چیزیں، اس کے باوجود آپ کا ملک ہے۔ جو ہمارے بھائی بہن باہر رہتے ہیں کتنی ہی آسائشوں میں رہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے۔
ہم یہاں ٹھیک ہے ایک مجبوری میں رہ رہے ہیں یا کچھ بھی کسی وجہ سے، لیکن جب وہ اپنے وطن میں آتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، جیسے ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ فخر آپ کو کرنا ہے تو پھر اس انداز سے کریں کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کریں، آپ ٹیم ورک کریں، نوجوان ملیں، آئی ٹی کے شعبے میں کام کریں، اپنے علاقوں میں درخت لگائیں، اپنے ہریالی کریں، ہرا بھرا کریں، تاکہ جو گلوبلی وارمنگ چل رہی ہے اور بہت زیادہ یہ خطرناک ہے آگے چل کر، اس میں ہم کمی کریں، ماحول کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں یار میں پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کام کیا۔ کام ڈھیلے بھر کر نہ کریں اور کہیں میں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، یہ چیز ذرا قابل توجہ ہے۔ باقی شکر ضرور کرنا چاہیے، ہمارا ملک ہے، اور فخر کرنے کے اس وقت ہم مطلب حقدار ہوں گے جب اس کے لیے کام کریں۔ اور اگر یہ نوجوان اس جہت سے پوچھنا چاہتا ہے کہ فخر کرنا تو بری چیز ہوتی ہے، غرور، فخر، تو یہ جیسے اپنے خاندان پہ فخر کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اس جہت سے آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ فخر ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر حاصل نہیں ہے؟ فخر کا مطلب اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہاں اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے کچھ فوق سمجھنا، اس طرح کہ اس کو حقیر نہ سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے غیر مسلم کے مقابلے ہمیں اپنے مسلمان ہونے اور اسلام مذہب اختیار کرنے یا اسلام مذہب اللہ کی طرف سے ملنے پر فخر کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اتحیات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، تو یہ کہتا ہے جب میں اس طرح کرتا ہوں نا تو پھر میں اپنے تصور میں لاتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دے رہے ہیں۔ تو کیا اس طرح کا تصور قائم کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ تصور اس طرح قائم نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ تصور قائم کرنے پر آئیں گے تو آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باقاعدہ نہیں کی ہے خواب وغیرہ میں، تو ذہن کوئی نہ کوئی ایک شکل متشکل کر دیتا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ایک تصور آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کو نبی سمجھ بیٹھیں یا نبی قرار دے دیں، اور یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جب نبی کریم کے جواب کا آپ یوں کوئی آواز کا تصور کریں گے، وہ آواز یقیناً نبی کریم کی نہیں۔ اس طرح کے تصورات قائم کرنے میں خوف یہ ہے کہ آپ کو شیطان کسی اور جہت پر لے جائے گا اور غلط تصور قائم کر کے اسی پر جما دے گا، اور آگے چل کے اس کے نقصانات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بس آپ یہ ضرور اطمینان رکھیں کہ آپ نے نبی کریم کو سلام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی آواز کو اپنے نبی تک پہنچا سکتا ہے، اور جب سرکار کے پاس سلام پہنچتا ہے تو پھر آپ جواب ضرور عنایت فرماتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں، جو میرے آفس کولیگز ہیں یہ رشوت لیتے ہیں، اور پھر اس رشوت کی کچھ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے کر آتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، اور پھر مجھے آفر کرتے ہیں، اب میں کیا کروں، قبول کروں یا ان کو رد کر دوں؟ دیکھیں اگر تو آپ کو یقین ہے کہ یہ رشوت کے پیسوں سے لے کر آئے ہیں تو پھر تو رد کرنا واجب ہے، لیکن اگر وہ رشوت لیتے ہیں لیکن ان کے اپنے ذاتی پیسے بھی جیب میں ہوتے ہیں جیسے سیلری وغیرہ، اس صورت میں آپ اس کو کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ اب کنفرم نہیں ہے کہ وہ رشوت کے پیسوں سے ہی لے کر آئے۔ اب دونوں احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے اپنے پیسے سے لائے ہوں، جو پاک سیلری کا پیسہ ہے وہ تو پاک طیب ہے، اور رشوت سے بھی لانے کا احتمال ہے، اس صورت میں آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کنفرم ہے یہاں سے رشوت پکڑی اور پھر وہ کہا جا بھی اس کے سموسے لیا کھائیں، یہاں سے رشوت آئی ہے، یہ بالکل آپ نہیں کھا سکتے ہیں، اس میں آپ کو ان کی ناراضگیوں کا لحاظ بھی نہیں کرنا ہوگا، اور منع کرنا واجب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کچھ پیسہ لے کر اور زکوٰۃ کی نیت سے کسی کی شادی وغیرہ میں خرچ کر دیتا ہے، اور بعد میں پھر پیسہ لے کر اپنا پیسہ بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں پوچھنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ادھار لے کر پھر زکوٰۃ ادا کر دیں، پھر بعد میں ادا کر دیں، پیسہ دے دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل ہم اس کے ادائیگی کا یہ حکم دیں گے کہ اس نے گویا کہ بیوی سے قرضہ لیا، جب قرضہ لیا یہ اس کا مالک ہو گیا، اور اپنا پیسہ شاید اس کے پاس ابھی نہیں ہوگا کہ بعد میں آنے والا ہوگا، تو جا کے اور زکوٰۃ اس کو پتہ ہے مجھ پہ واجب ہو چکی تھی، ادا کر دی زکوٰۃ، تو بالکل مان لیں گے، بعد میں چاہے یہ اس قرض کو لوٹا دیں، تو یہ ہو جائے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کوئی غالباً مہندی وغیرہ لگاتی ہیں، تو شوہر نے کویسچن کیا ہے کہ میری بیوی کا کسی کافرہ عورت یا مرتدہ عورت کو مہندی لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ چونکہ ایک پیشہ ہوتا ہے، اور اس پیشوں کے اندر اس قسم کے عقائد کے معاملات کو اکثر نہیں دیکھا جاتا، اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دکان پر آنے والے ہر شخص سے آپ معلوم کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، مرتد تو نہیں ہیں، بد مذہب تو نہیں ہیں، پھر جو بد مذہب ہو ایسا ہو اس کو نہ بیچیں، صرف صحیح شخص کو بیچیں۔ اسی طریقے سے تنظیمیں چندے لیتی ہیں، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں،
ہر شخص کے بارے میں انٹرویو کوئی لیا جاتا ہے کہ کون عقیدے کے معاملے میں کس حد تک پہنچا ہے. پیسہ باہر سے بھی آتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھیجنے والا کون ہے, حرام کما رہا ہے حلال کما رہا ہے, وہ کس عقیدے کا حامل ہے. بعض اوقات ویسے بھیج رہے ہوتے ہیں, ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں, دیکھیں چندہ آتا ہے اور وہ کاموں میں لگا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ ہے ضرور کہ اگر کوئی مرتدہ عورت ہے اور اس کا ارتداد بالکل واضح ہے اور تو اس سے بالکل کراہت کرنی چاہیے, کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کلمہ گو ہو پھر اسلام کو چھوڑ دے, تو اس سے ذرا دور رہنا بہت بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی زوجہ صرف اپنے پیشے کے اعتبار سے کہ منع کریں گی تو اس سے ہنگامہ ہو سکتا ہے, فتنہ ہو سکتا ہے, مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. وہ صرف مہندی لگائیں, پیسہ لیں, باقی کوئی اس کی محبت نہ ہو, کوئی احترام نہ ہو, اس کی گنجائش نکلے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں بہت ڈیپ جانا, اپنے آپ کو بعض اوقات بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا مطلب ایک معاملہ بن جاتا ہے. اپنا پیشہ کریں, اپنا کاروبار کریں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, محبت پیدا نہ ہو, بس اس کا خیال رکھا جائے. ایک یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں, ہم ان کو ویسے خود بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ خود منہ سے مانگنا شروع کر دیتی ہیں, گھی دے دیں, کبھی چاول, کچھ سالن بچ گیا وہ مانگتی ہیں اور پیسے وغیرہ مانگتی رہتی ہیں. تو کیا ہم ان کو منع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بالکل کر سکتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں, بعض اوقات جب ماسیاں مسلسل آتی ہیں اور یہ اکثر جو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو تو ایک باتیں کرنے والا مل جاتا ہے, تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے, کتنے بچے ہیں, تم گھروں میں کیسے رہتی ہو, تمہاری ساس کیا کرتی ہے, تمہاری نندے کیا, پورا انٹرویو کر لیتی ہیں بالکل, اور مزے سے ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے. وہ کام کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی بولتی ہے اور یہ بھی بولتے ہیں, تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے. اب اگر آپ اس کی طبیعت کو جان چکے ہیں کہ لالچی نہیں ہے, ضرورت مند ہے, پھر مدد کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, ورنہ مدد کرنے سے اجتناب ہی کرنا چاہیے, عادت خراب ہو جاتی ہے. آخر میں ایک دعا کے لیے گزارش کروں گا. میرے ایک شاگرد تھے زبیر بیگا, مفتی علامہ, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے اور صرف 32 ایئرز کے تھے, مسلسل بیمار تھے, ان کا انتقال ہو گیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے گا, دعا بخشش و مغفرت, اور کم از کم ایک بار الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کر دیجئے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اپنے میزبان کو, کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین پر مستقیم رکھے اور آخرت میں سرخرو فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.